نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. نویت سنت الاعتکاف. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نارائن پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی آج ایک مرتبہ پھر ہم جمعۃ المبارک کے اس بابرکت اور عظیم دن اللہ رب العزت کے حضور، اس کے گھر میں اس کی توفیق سے، اس کے فضل و احسان سے اس کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے اور اس کا اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں۔ گزشتہ نشست کے اندر ہم نے سورہ بقرہ سے گفتگو کا آغاز کیا کہ اللہ رب العزت نے یہ جو کتاب بطور نظام ہمیں عطا کی ہے، اس کی ابتدا، اس کا آغاز وہ اللہ رب العزت نے کس انداز سے کیا ہے اور ہمیں کیا کیا چیزیں ابتداءً سکھائی اور بتائی ہیں، یعنی ہمارے نظام کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے۔ یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے اور بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس پرسپیکٹو میں اور اس تصور کو، اس نظریے کو اس انداز سے سمجھنے کی آج کے اس دور کے اندر بہت زیادہ ضرورت اور اس کی اہمیت ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ رب العزت کی طرف سے جو صحیفہ ہدایت ہے، یہ دراصل صحیفہ نظام بھی ہے، یہ کامل نظام ہے، اور نظام صرف نظام حیات انڈیویجول کے لیے نہیں ہے، بلکہ کلیکٹیولی پوری ریاست کا نظام وہ یہی کتاب ہے۔ اور یہ زندگی کے ہر عمل کے اندر، ہر پہلو میں اور ہر قدم پر ہمیں رہنمائی فراہم کرتی ہے کہ کون سا کام ہم نے کس انداز میں کرنا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے انتہائی ابتدا اور آغاز کے اندر ایمان کے اوپر زور دیا کہ اب جب تم ایمان لے آئے ہو اور تم دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے ہو، تو دائرہ اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد اب یہ بات کوسچنیبل نہیں ہے۔ اس بات کو ذرا سمجھیے گا، میں بڑی ایک امپورٹنٹ اور اہم بات کرنے جا رہا ہوں جو ہماری سوسائٹی کا المیہ ہے، ڈیلیما ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم اپنے معاملات کے اندر، زندگی کے معاملات کے اندر عمومی طور پر آپ کو یہ گفتگو عام زندگی میں سننے کو ملتی ہے، اور اگر ٹیلی ویژن کے اوپر میڈیا ٹاکس پر بات ہو تو وہاں پر بھی خصوصیت کے ساتھ اس نقطہ نظر کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ آپ جب نظام حکومت کی بات کرتے ہوئے مذہبی نقطہ نظر کے ساتھ اس کی بات کریں گے، یا اپنی زندگی کے معاملات کے اندر ایک مذہبی پوائنٹ آف ویو دیں گے، تو آپ کو دو چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس کو کہتے ہیں کنفرنٹیشن، کہ آپ کو جو کنفرنٹیشن ہوتی ہے وہ دو ایسپیکٹس میں ہوتی ہے۔ ایک، سب سے پہلے مذہب کا اور دین کا نام لینے کی وجہ سے ہمیں
مولویت کی چھاپ کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ یہ مولوی ذات کا آدمی ہے، اس وجہ سے یہ باتیں کر رہا ہے۔ اور دوسری، آپ یہ جو بات کہہ رہے ہیں، آپ ہر مسئلے اور ہر معاملے کے اندر مذہب کو نہ گھسیڑ لایا کریں۔ اس معاملے کے اندر مذہب کا کوئی لینا دینا نہیں، آپ جہاں بات ہوتی ہے مذہب کو لے آتے ہیں۔ یہ دونوں جملے اپنے ایمان کی نفی ہیں۔ یہ بڑی قابل توجہ بات ہے۔ کس چیز کی نفی ہے؟ یہ اسلامی نظام کی نفی نہیں ہے، یہ اپنے ایمان کی نفی ہے۔ اللہ رب العزت نے آغاز یہاں سے کیا کہ تم جب دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتے ہو ایمان کے راستے سے اور ایمان کے ذریعے سے، تو اب اس دائرے کے اندر آ جانے کے بعد تم دائیں دیکھو گے تو وہ بھی اسلام ہے، بائیں دیکھو گے تو وہ بھی اسلام ہے، آگے دیکھو گے تو وہ بھی اسلام ہے، پیچھے دیکھو گے تو وہ بھی اسلام ہے، اوپر دیکھو گے تو وہ بھی اسلام ہے، نیچے دیکھو گے تو وہ بھی اسلام ہے۔ تمہارا اوڑھنا بچھونا، رہنا سہنا، کھانا پینا، ہر شے تمہاری عادات و اطوار وہ اس کتاب مبین کے مطابق اور اس دین متین کے مطابق ہونی چاہیے۔ اور اگر زندگی میں کسی لمحے ہمیں یہ خیال آ جائے یا کوئی شخص یہ بات کہہ دے کہ جی اس معاملے کے اندر مذہب کا کیا لینا دینا ہے، تو اسی لمحے اس نے اپنے ایمان کا انکار کر دیا ہے۔ اس نے اسلامی نظام کا انکار نہیں کیا، اس نے اس ایمان کا انکار کر دیا ہے کہ میں جس چیز پر ایمان لایا ہوں اس کے اندر تو یہ شے شامل ہی نہیں ہے۔ گویا اس بات کو وہ مانتا نہیں ہے اور تسلیم نہیں کرتا، جو ایمان اور تسلیم کی بات ہم نے پچھلی نشست کے اندر کی تھی۔ تو گویا اسلامی نظام کا انکار کرنا یہ اپنے ایمان کا انکار کرنا اور نص قرآنی کا انکار ہے۔ اسلام اور ایمان نام ہی اسی شے کا ہے کہ جب اس دائرے کے اندر آ گئے ہیں تو زندگی کے ہر ایسپیکٹ کے اندر رہنمائی صرف اور صرف اور صرف وہ قرآن و حدیث، قرآن و سنت سے ہوگی۔ یہ میرا دین مجھے اس معاملے میں کیا گائیڈ لائن دیتا ہے، میری شریعت کی کیا گائیڈ لائن ہے اس کے اندر، فقہ کی کیا گائیڈ لائن ہے اس کے اندر، اس کا قطعی کوئی تعلق مولویت کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ابتدا کے اندر اس لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب تم دائرہ ایمان اور اسلام کے اندر آ رہے ہو تو لا ریب فی، اس کتاب اور اس نظام سے متعلق تم کسی شک اور شبے کے اندر نہ رہو۔ تمہارے ذہن کے اندر اس نظام سے متعلق اور اپنے مذہب، دین اور ایمان سے متعلق کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں شک داخل ہو گیا گویا کہ معنی یہ ہے کہ وہ پھر ایمان نہیں تھا، وہ ایک تذبذب کی سی کیفیت تھی، مذبذبین بین ذالک جس کو قرآن نے کہا ہے۔ یہ منافقین کی علامت ہے۔ قرآن مجید میں سورہ نساء کے اندر اللہ رب العزت نے پھر اس کو بیان فرمایا کہ یہ منافقین کی علامت ہے، یہ ان کا طرز عمل ہے کہ جو چیز پسند آئے وہ اس دین کے مطابق کر لی، اور جو چیز پسند نہ آئے، جو اپنے خیالات، تصورات اور خواہشات اور آرزوؤں کے برخلاف ہو، اس کو اپنی خواہش کے مطابق کر لیا۔ مذبذبین بین ذالک، تذبذب کا شکار ہے۔ میں نے گزشتہ نشست کے اندر جو بات کی تھی کہ ایمان اس بات کا نام ہے، لا ریب فی کا تقاضا یہ ہے کہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ایمان بالغیب یہ کہتا ہے کہ اس بات کو مان لیا جائے، تسلیم کر لیا جائے اور اس پر عمل کر لیا جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، یعنی اس سے ہدایت جن لوگوں کو ملنے والی ہے وہ صاحب تقویٰ لوگ ہیں۔ اب صاحب تقویٰ لوگ کون ہیں، ان کی پھر ڈیفینیشن اللہ رب العزت نے آگے کی، ان کی چند نشانیاں بیان فرمائی، جن میں سے پہلی نشانی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا یؤمنون بالغیب، یہ صاحب تقویٰ وہ لوگ ہیں جو بن دیکھے پر ایمان لاتے ہیں۔ تو ایک بات یہ پتہ چلی کہ تقویٰ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہم جو عمومی زندگی کے اندر کہتے ہیں نا کہ ہماری زندگی میں ہمارے اعمال کے اندر تقویٰ آنا چاہیے، تو تقویٰ یہ ہے
کہ جب بھی کوئی عمل کیا جائے تو بن دیکھے پر بھی ایمان رکھا جائے، اور وہ بن دیکھے کا ایمان یہ ہے کہ گویا کہ وہ ذات جو نظر نہیں آ رہی لیکن پھر بھی وہ موجود ہے اور دیکھ رہی ہے، میرے ہر عمل سے آگاہ ہے اور میں اس پر پوچھے جانے والا ہوں۔ اس کا تذکرہ آگے کیا تو پھر فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرنا۔ نماز قائم کرنے کے معنی کے اوپر مختصراً ہم نے آخری لمحات کے اندر گفتگو کی کہ نماز قائم کرنے کا کیا معنی ہے، کہ زندگی کے اندر وہ کتنے درجات میں نماز قائم ہوتی ہے، کہ ایک شخص کا پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنا، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا، پھر بعد جماعت ادا کرنا، اور پھر نماز سے جو سبق حاصل ہوتا ہے مختلف کہ وقت کی پابندی ہے، اعمال کو ان کے وقت پر سر انجام دینا، ایک ترتیب کے ساتھ، نظم کے ساتھ، اسکیجول کے ساتھ چیزوں کو آرگنائز وے کے اندر سر انجام دینا، یہ بھی نماز کا حصہ ہے، یہ نماز کا سبق ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ نماز کے جتنے اعمال اور ارکان ہیں کہ پہلے قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر اس کے بعد سجدہ ہے، پھر قعدہ ہے، تو ایک ترتیب رکھی گئی ہے چیزوں کی، اعمال ارکان کی۔ تو یہ ترتیب بیسیکلی نظم ہے کہ زندگی کے اعمال کے اندر، اپنی لائف کے اندر اس نظم کو برقرار رکھنا، منظم زندگی گزارنا، کھلنڈروں کی طرح نہ ہو زندگی کہ نہ صبح کا معلوم نہ شام کا پتہ ہو، اور گھر کے اندر بھی معاملات ایسے ہی ہوں، آرگنائز وے کے اندر چیزیں ہوں۔ میرے حضور شیخ الاسلام ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی زندگی کا نظم و ضبط دیکھنا ہو، زندگی کا نظم و ضبط، تو آپ محض اس کے اتارے ہوئے جوتوں پر نظر ڈال دیں۔ اگر اس کے جوتے ترتیب کے ساتھ، طریقے اور سلیقے کے ساتھ جڑے ہوئے پڑے ہوئے ہیں تو اسی سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس شخص کی زندگی کے اندر کتنا نظم پایا جاتا ہے، کتنی ترتیب پائی جاتی ہے، یہ کتنا آرگنائز ہے، ویل مینجڈ شخص ہے۔ یہی چیز انسان کی شخصیت کے اندر، لباس کے اندر، معاملات کے اندر اس کا اظہار ہونا چاہیے، یہ نماز کا قیام ہے۔ اب اگلی بات یہ بڑی امپورٹنٹ اور بڑی خاص بات ہے، اور اس کا اسلوب اور انداز بڑا پیارا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کی پھر نشانی یہ ہے متقین کی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ یہ وَمِن مَا، اس میں سے جو رزقنا، ہم نے انہیں بطور رزق عطا کیا ہے، اس میں سے ينفقون، یہ خرچ کرتے ہیں۔ اب عمومی طور پر اتنے حصے کا ترجمہ بعض اوقات کیا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں ایک نقطہ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ وہی بات میں پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ بندہ مومن جو دائرہ ایمان میں ہے، اس کے لیے کیا عمل ہے، اس کا طرز عمل کیا ہے، اس کے لیے احکامات کس انداز کے اندر ہوتے ہیں۔ اب جب فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہاں فی سبیل اللہ کا لفظ نہیں ہے اضافی طور پر، یہ بڑی قابل توجہ بات ہے، اس بات کو سمجھیے گا۔ فی سبیل اللہ کا لفظ یہاں پر نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مطلقاً فرمایا ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے۔ اب رزق کا معنی سمجھ لینا یہاں بڑا امپورٹنٹ ہے، جس سے پھر ينفقون کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ رزق کا معنی وہ صرف بصورت مال نہیں ہے کہ ہمیں جو روزی رزق اور مال ملا ہے ہم اس کے اوپر لفظ رزق کا اطلاق کرتے ہیں، نہیں، رزق کا معنی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے اس زندگی کے اندر جو بھی نعمت ملی ہے وہ اس مولا کی طرف سے رزق ہے۔ جو نعمت ملی ہے، یہ جان ملی ہے، یہ جسم کے اندر صحت ملی ہے، یہ آنکھیں ہیں، یہ زبان اللہ نے دی ہے، کان دیے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ نے اولاد دی ہے، مال دیا ہے، ایبلٹیز دی ہیں، تھنکنگ پار دی ہے، اسپیکنگ پار دی ہے اللہ رب العزت نے، اس طرح کی مختلف ایبلٹیز ہیں، علم ہے، نالج ہے، سکلز دی ہیں اللہ رب العزت نے، یہ ساری چیزیں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے رزق ہیں۔ تو ينفقون کا معنی یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی نعمت اللہ کی طرف سے ملی ہے، اس نعمت کو اپنے پاس سنبھال کے مت رکھ لو، اس کا ذخیرہ مت کر لو، ينفقون، اس کو خرچ کرو، اسے آگے دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ۔ اگر علم ملا ہے تو اپنے پاس علم کو سنبھال کے مت رکھ لو کہ
کہ اپنے تئیں بڑی شخصیت اور ہستیاں بنتے رہیں کہ جی میں نے تو بڑا پڑھ لیا ہے، تو اس پڑھنے کا فائدہ کیا ہے اگر وہ سوسائٹی تک نہیں پہنچا، دوسرے لوگوں تک نہیں پہنچا؟ کوئی سکل اللہ نے آپ کو دی ہے، سکھا دیا ہے، ویری انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ہماری سوسائٹی کا یہ المیہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو ٹیکنیکل معاملات ہیں ان کے اندر جو استاد ہوتا ہے نا، یہ ورک شاپس کے اوپر ٹیکنیشین جو استاد ہوتے ہیں، جتنے بھی ٹیکنیکل آپ کے شعبہ جات ہیں، وہ اتنی آسانی کے ساتھ نہیں سکھاتے شاگردوں کو۔ کیوں؟ ان کا ہوتا ہے کہ جی میں اس میں بڑا ماہر ہوں، تو میں ہمیشہ ساری زندگی اس کام کے اندر استاد رہنا چاہیے۔ وہ باربر ہے تو وہ کہے گا کہ جی میں استاد رہنا چاہوں، میرا شاگرد یہ اتنے لیول تک نہ جائے کہ یہ مجھ سے زیادہ سیکھ جائے، یہ بہرحال شاگرد ہی رہنا چاہیے۔ اس کو سکل سکھاؤں گا ضرور لیکن ساری نہیں، اور آسانی سے تو قطعی نہیں، آسانی کے ساتھ ہم وہ سکل سکھاتے ہی نہیں ہیں۔ اسی طرح درزی ہے تو اس کا یہ معاملہ ہے، ورک شاپ کے اوپر کام کرنے والے مختلف ٹیکنیشین استاد ہیں تو ان کا یہی معاملہ ہے، کبھی اپنے شاگرد کو آسانی کے ساتھ وہ سکل نہیں سکھاتے۔ آپ نے بھی تو کہیں سے سیکھی تھی نا، کسی سے حاصل کی تھی، اور پھر حاصل کی تھی تو اس میں آپ کا کیا کمال تھا؟ یہ تو مولا کا کرم ہے کہ اس نے وہ ذریعہ پیدا کیا اور آپ کو وہ فہم دیا، وہ ذہن دیا کہ اس نے اس کو قبول کرتے ہوئے وہ چیز لرن کر لی۔ یہ اللہ کی طرف سے رزق ہے اور قرض ہے کہ ینفقون، اس کو اب خرچ بھی کرو آگے، اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچا، سوسائٹی کو فائدہ پہنچا کہ مجھے تو اللہ نے یہ اسکل دے دی ہے، یہ چیز بتا دی ہے کہ اس چیز کے اندر فائدہ زیادہ ہے۔ بزنس اسکل اگر میرے پاس آ گئی ہے تو چاہیے کیا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یہ جو رزقنا کا صیغہ ہے یہ بڑا قابل توجہ ہے، اس میں ہماری میں کی نفی اللہ رب العزت نے کی ہے۔ پچھلی جملے کے اندر فرمایا یؤمنون بالغیب، وہ ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ یہاں فرمایا وَمِمَّا، ما موصولہ، پھر من سے، ما جو کچھ ہم نے عطا کیا ہے، رزقنا جمع متکلم کا صیغہ، یہاں آ کر اللہ رب العزت نے اس کی نسبت، رزق کی نسبت وہ اپنی ذات کی طرف کی ہے۔ فرمایا رزقنا، اگر تمہارے پاس رزق نام کی اور نعمت نام کی کوئی بھی شے ہے تو کبھی زندگی میں اس دھوکے میں نہ رہنا کہ وہ تم نے خود اپنی ایبلٹی سے حاصل کی ہے، رزقنا وہ دی ہوئی ہماری ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمہ وقت، اور دوسرا فلسفہ یہاں کیا ہے کہ جب تم اس کو خرچ کر رہے ہو، ینفقون، خرچ کرو گے تو یہ مت کہو کہ یہ میرا مال ہے، میرا پیسہ ہے، میں خرچ کر رہا ہوں، میں اپنی سیلری میں سے، میں اپنے بزنس میں سے، میں اپنے مال میں سے، میں اپنی سکل میں سے دے رہا ہوں۔ رب نے فرمایا نہیں، رزقنا، بندے وہ دیا ہوا ہمارا ہے۔ یہ رزقنا کا فلسفہ بڑا قابل توجہ ہے۔ اسی پارہ کے اندر آگے چل کر کے یہ ادب ہے، یہ کیا ہے؟ ادب ہے۔ بڑی خوبصورت کنورسیشن جو اللہ رب العزت نے جب فرشتوں سے کہا نا کہ میں آدم کی تخلیق کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے آگے سے کیا کہا کہ باری تعالیٰ تو قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، باری تعالیٰ تو کوئی ایسی شے بنانے والا ہے جو من یفسد فیہا، زمین کے اندر فساد کرے گا، ویسفک الدماء، اور خون ریزی کرے گا، تو کیا ایسی شے تخلیق کروانا؟ اب یاد رکھیے یہاں یہ بڑی قابل توجہ بات ہے، اس رزقنا کے فلسفے کو سمجھانے لگا ہوں اس بات سے۔ ابھی آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی، آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی، اللہ رب العزت نے ابھی اپنے ارادے کا اظہار کیا، انی جاعل فی الارض، کہ میں زمین کے اندر اپنا نمائندہ خلیفہ بنانے والا ہوں، ارادے کا اظہار کیا ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو یہ بات کیسے پتہ چل گئی؟ یہ بات فرشتوں کو کہاں سے پتہ چلی کہ یہ فساد بھی کرے گا اور زمین میں خون ریزی بھی کرے گا؟ یا تو ہوتا کہ ان کے سامنے کوئی ایسا پریکٹیکل ماڈل ہوتا جس کو انہوں نے دیکھا ہوتا اور کہا ہوتا کہ باری تعالیٰ یہ شاید دوبارہ نہ بنانا کہ یہ تو بڑی فساد کرنے والی اور بڑی خون ریزی کرنے والی ہے۔ ابھی تو اللہ نے ابھی تو آدم کی مٹی بھی نہیں اٹھائی، محض اللہ نے اپنے ارادے کا اظہار کیا، انی جاعل، میں بنانے والا ہوں۔ تو سوال ہے کہ فرشتوں کو یہ بات کہاں سے پتہ چلی؟ اب جب آگے اللہ رب العزت نے کہا نا
کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ اے فرشتوں میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور پھر فرمایا وعلم آدم الاسماء، ہم نے آدم کو اشیاء کے نام سکھائے اور پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں کو کہا کہ ان کے نام بتاؤ۔ اب یہاں فرشتوں کا جملہ قابل توجہ ہے۔ آدم علیہ السلام کو تو کہے نا کہ تم بتاؤ، تو آدم علیہ السلام نے تو وہ نام بتا دیے۔ اب فرشتے وہ نام بتانے سے قاصر تھے۔ جب قاصر تھے اس جملے کو دل کے کانوں سے سنیے گا، تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا سبحانک، باری تعالیٰ تو پاک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اپنی میں کی اور اپنی ذات کی نفی ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے رب کی حمد بیان کی، تسبیح بیان کی۔ باری تعالیٰ یہ نہ جاننے کا نقص یہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے۔ سبحانک، تیری ذات وہ ہر نقص سے پاک ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اگلی بات، لا علم لنا، باری تعالیٰ ہمیں کیا علم ہے؟ ہمیں تو کوئی علم نہیں۔ الا، ہاں ہمیں اگر کوئی بات پتہ تھی، ما علمتنا، وہ ہمیں ہمارے علم سے نہیں پتہ تھی، ہمیں وہی پتہ تھی جو باری تعالیٰ تو نے ہمیں علم دیا تھا۔ انہوں نے اپنی نفی کر دی، ما علمتا، باری تعالیٰ ہم نہیں جانتے، اگر کچھ جانتے تھے تو وہ بھی دیا ہوا تیرا علم تھا۔ علم کی نسبت اللہ رب العزت کی ذات کی طرف کر دی۔ یہ ادب ہے کہ جو چیز ملتی ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ میری شے ہے، یہ میرا علم ہے، یہ میری سکلز ہیں، میری ایبیلٹیز ہیں، میری شخصیت ہے، میری ذات ہے، ہم اس میں کے دائرے کے اندر رہتے ہیں۔ رب کہتا ہے بندے تو نے کیا کیا تھا؟ مما رزقنا، یہ ساری چیزیں جو تیرے پاس ہیں، جن پر تو اتراتا ہے، جن پر تو فخر کرتا ہے، سوسائٹی کے اندر بڑی اچھی کاٹن پہن کر کے اور بڑے جاہ جلال کے ساتھ گھومتا ہے، یہ تیرے پاس کب تھا؟ رزقنا، یہ تو دیا ہوا ہی ہمارا ہے۔ تو نے صرف کیا کرنا ہے؟ ينفقون، تو نے اس میں سے خرچ کرنا ہے، اور خرچ کرتے ہوئے صرف توجہ دل میں یہ رکھنی ہے کہ باری تعالیٰ زندگی کے اندر جتنا مال، جتنی دولت، جتنی نعمتیں تو نے دی ہیں، میری اس میں کیا کمال ہے؟ میرا کیا کمال ہے؟ میں اگر اس کو آج آگے پہنچا رہا ہوں بطور علم، بطور اسکل، ایبیلٹیز، اور سوسائٹی کے اندر اگر وہ خرچ کر رہا ہوں بطور مال، یاد رکھیے وہ چہ جائے کہ اپنی ذات کے اوپر خرچ کر رہا ہوں، اپنی ذات کے اوپر وہ مال خرچ اپنے اوپر کر رہا ہوں، مذاکرہ نہیں ہے، غلط نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن تصور یہ رکھنا چاہیے کہ اس میں میرا کیا کمال ہے؟ یہ تو دیا ہوا میرے مولا کا ہے۔ نسبت اس کی طرف کر دینا۔ کتنا خوبصورت جملہ فرشتوں نے کہا، قالوا سبحانک لا علم لنا، باری تعالیٰ ہمیں تو علم ہی کوئی نہیں ہے، الا، اگر کوئی علم ہے، ما، جو کچھ علمتا، تو نے ہمیں تعلیم دی اور تو نے ہمیں سکھایا۔ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، علمتا، تو نے سکھایا، نہ ہمیں کیا علم تھا؟ ہمیں تو اتنا ہی تھا جتنا تو نے بتایا۔ اب اگلی بات، یہ جو میں نے کہا کہ یہاں فی سبیل اللہ کا لفظ نہیں ہے، یہاں پر فی سبیل اللہ کا لفظ نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں، مطلقاً کہا کہ ینفقون، خرچ کرنا۔ اب خرچ کرنے کے پھر مختلف درجات ہیں، کہاں کہاں، کیسے کیسے، کس کس انداز میں خرچ کرنا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، بڑی قابل توجہ بات ہے، ہم لوگوں کے ہاتھ گھر سے باہر کھلے ہوتے ہیں، گھر سے باہر، بڑی توجہ سے اس بات کو سنیے گا، ہم دوستوں کے ساتھ اچھے کھانے کھانا، مجلس کرنا، محفل کرنا اور ان پر خرچ کر کے بڑا فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ ہمارے سوسائٹی کا کلچر اب بن چکا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا ہے، یعنی اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا۔ اور اہل و عیال میں سے میں بات واضح کر دوں، یہ بات کچھ احباب کو اگر پسند نہ آئے تو میں انتہائی ادب اور معذرت کے ساتھ، بزرگ احباب بیٹھے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے اور آپ کے آقا مولا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اہل و عیال کے اندر سب سے پہلا حق وہ آپ کے لائف پارٹنر کا ہے، ہماری ازواج کا ہے، سب سے پہلا حق اس کا ہے کہ اس کے اوپر خرچ کیا جائے، جس پر ہم نہیں کرتے۔
آپ کہیں گے کہ کرتے ہیں، بہت زیادہ کرتے ہیں، وہ اچھی خاصی شاپنگز کرتی ہیں اور بڑا کافی زیادہ اخراجات کرواتی ہیں، اس انداز کے اندر خرچ کرنا اور معنی ہے، اور وہ جو محبت کے ساتھ، دلجوئی کے ساتھ جس انداز میں ہم دوستوں پر خرچ کرتے ہیں وہ خرچ کرنا، اور پھر اپنی اولاد کے اوپر خرچ کرنا، اس کی تعلیم پر، اس کی تربیت پر، اس کو اچھی تعلیم، اچھی تربیت دینا اور اچھی خوراک دینا، یہ ان کا حق ہے۔ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ وہ کیا ہے کہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا۔ پھر اس کے بعد بہت ساری دیگر جگہوں میں سے ہماری آج کی اس سوسائٹی کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں جو محلوں کے اندر یہ مساجد ہیں، یہ میرے اور آپ کے اخراجات اور ہمارے اور آپ کے تعاون سے اور مخیر حضرات کے تعاون سے چلتی ہیں۔ تو ینفقون میں سے اور رزقنا کا جو کانسیپٹ ہے کہ ہمارا تو ہے نہیں، ہمارا تو ہے نہیں، دیا ہوا یہ اللہ کا ہے، تو اللہ کا دیا ہوا اگر اللہ کے گھر میں نہ لگایا تو اس سے بہتر جگہ اور کون سی ہے؟ یہ ان کا حق پھر بہت زیادہ ہے۔ پرانا کلچر یہ تھا ہمارے اسلامک اسٹیٹ کا کہ وہ ادارے، مساجد، مدارس یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی، گورنمنٹ کی، تو ان کو کبھی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ ان کے اخراجات عوام اس کے اندر اپنی طرف سے کنٹریبیوٹ کرے۔ لوگ کرتے تھے، مخیر حضرات، ان کی خواہش ہوتی تھی کہ مساجد کی تزئین و آرائش کے اندر ہم اپنی طرف سے کنٹریبیوٹ کریں، خرچ کریں، تو وہ کرتے تھے۔ اس پر بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا اگر کسی نے مسجد کے اندر ایک چراغ روشن کیا، یعنی ایک بلب لگایا، اللہ رب العزت اس کی قبر کو روشن کرے گا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور جنت کے اندر اس کو روشن گھر عطا فرمائے گا۔ تو ان مساجد کا، ان اداروں کا، یہ اللہ کا گھر ہے، اس پر کوشش کریں کہ یہ نوبت نہ آئے کہ مسجد کے خدام کو، یہاں کی انتظامیہ کو کہنا پڑے کہ جی بجلی کا بل اتنا آ گیا ہے تو آپ اس میں ذرا کنٹریبیوٹ کریں۔ مساجد کے یہ اخراجات ہیں تو ان مدات کے اندر ذرا ہمیں چندہ چاہیے۔ آپ ذرا بات، آخری بات ہے، تھوڑی سخت بات ہے لیکن جس کو قبول کیجئے گا۔ آپ نے دیکھا زندگی میں کبھی کوئی شخص اپنا گھر بنا رہا ہو اور گھر بناتے ہوئے اس نے باہر چندے کا باکس لگایا ہو یا اعلان کیا ہو کہ جی میں اپنا گھر بنا رہا ہوں، ذرا جاتے ہوئے اس میں بھی تھوڑے سے پیسے شامل کرتے ہوئے؟ یہ اللہ کا گھر ہی اتنا کیوں بے بس اور لاچار ہے کہ ہمیں اس کے لیے آوازیں لگانی پڑتی ہیں، ہمیں اس کے لیے چندوں کی آواز اور اپیل کرنی پڑتی ہے؟ کیا ہمارے ہاتھ اتنے کھلے نہیں ہیں کہ ہم اس مولا کے عطا کیے ہوئے جو دیا بھی اسی نے ہے، اور پھر اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا تم خرچ کرو، میں اس کو اضعافاً کثیرا، میں تمہیں 2 گنا کر کے واپس لوٹاؤں گا۔ تو قرآن کی جو آیت تھی لا ریب فیہ یؤمنون بالغیب، اس کا تو تقاضا یہ ہے کہ قرآن کی آیت ہے نا، لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں ہے، تو مجھے اور آپ کو اس میں شک ہے کہ اللہ 2 گنا کر کے نہیں لوٹائے گا؟ اللہ کہہ رہا ہے نا، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ لا ریب فیہ، اس کے اندر شک نہیں ہے، تو مجھے اور آپ کو کوئی شک نہیں رہنا چاہیے کہ اللہ اس کو 2 گنا نہیں 1000 گنا بڑھا کر کے لوٹائے گا۔ تو اسی لالچ میں مسجد پہ خرچ کر دیں کہ چلے مجھے اس کے بدلے میں زیادہ چاہیے تو میں کسی اور جگہ انویسٹمنٹ کرنی ہے تو اللہ سے انویسٹمنٹ کر لوں، اس کے ساتھ ادھار کر لوں۔ اس نے کہا ہے کہ من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے گا؟ تو وہ عمومی زندگی کا سود حرام ہے، تو وہ انویسٹمنٹ اللہ کے ساتھ کر لیں، اس کی راہ میں خرچ کریں۔ اس نے کہا ہے اضعافاً کثیرا، میں ان لمیٹڈ اس کے ساتھ آپ کو لوٹاؤں گا، اضافے کے ساتھ۔ تو کر کے تو دیکھیں ذرا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔